سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جلسہ، نوجوانان دین، عزیز بچوں اور اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت و جمعیت، سب سے پہل تو میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کافی عرصے کے بعد آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا موقع نصیب فرمایا. بے پایا احسان و کرم ہے اللہ رب العزت کا. بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جلسہ، میں ایک مختصر وقت لے کر آپ حضرات کے پاس آیا ہوا ہوں، آپ حضرات کے سامنے خطاب کے لیے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ اللہ کی نظروں میں کامیاب کون ہے، یہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن میں حتی الامکان آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر بات رکھنے کی کوشش کروں گا. یوں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دائرے فانی کے اندر کیوں بھیجا ہے ہر ایک انسان جانتا ہے. بارہا آپ سنتے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، سورۃ الذاریات کو اٹھائیے، آپ کو مل جائے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو محض اس واسطے دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دائرے فانی کے اندر بھیجا ہے. پہلا مقصد ہمارا ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے. ایک دوسرا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، اور دوسرا مقصد ہمیں معلوم ہوتا ہے. آپ سورۃ الملک کو اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، موت و حیات کو جو میں نے پیدا کیا، اس واسطے پیدا کیا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں. یعنی ہمارا دوسرا مقصد کیا ہے؟ پہلا پیدائشی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور دوسرا بھی مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا کہ اللہ آزمانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. آزمائشیں کئی ایک طرح سے ہو سکتی ہیں، ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے. آزمائشوں کی جو ہے شکلیں مختلف ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کو اللہ رب العالمین مختلف طور پر آزماتا ہے. اور اللہ رب العالمین سب سے زیادہ کسے آزماتا ہے؟ آپ تاریخ کی کتاب پڑھیے، احادیث کی کتاب پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ کسے آزمایا ہے. آپ کو معلوم چلے گا کہ اللہ رب العالمین کے جو جتنا قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے جو جتنا لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے جتنا مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سب سے زیادہ انہی بندوں کو آزماتا ہے. اور ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اس دنیا کے اندر اگر کسی کو آزمایا ہے تو اپنے انبیاءوں کو آزمایا ہے، اپنے نبیوں کو اور رسولوں کو آزمایا ہے. یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جتنی عبادتیں کرتے ہیں، جو جتنا مخلص بندہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اتنا زیادہ آزماتا ہے. اور آزمائش کی جو کیٹیگری ہے، اللہ رب العالمین ایمان کو دیکھ کر آزماتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا مستحکم ہے، اسی حساب سے آزماتا ہے. اب ہمارا ایمان اتنا متزلزل ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، اگر ہمارے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں اگر آ جائے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو دیکھ کر آزماتا ہے. جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا آزماتا ہے. تو اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور دوسرا ہے کہ اللہ نے موت و حیات یعنی زندگی بنائی اس واسطے کہ اللہ رب العالمین آزمائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ
ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب کون ہے۔ یہ دنیا میں جو ہے ہر ایک انسان اپنی کامیابی چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہ ہو جو ناکام ہونا چاہتا ہو۔ ہر ایک فیلڈ میں ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے جیسا بھی ہو۔ ایک اگر اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے ایگزام میں اپنے کلاس میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک تاجر اگر ہے کوئی تو اپنی تجارت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک اگر ٹیچر ہے تو اپنے جو ہے لیکچر میں، اپنے جو ہے بیان میں، اپنے جو پڑھائی میں جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، ایک امام ہے تو وہ اپنے جو ہے امامت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ الغرض کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا میں جتنے بھی جو ہے فن ہیں، ہر ایک فن میں ہر ایک انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے کامیابی کے پیچھے ہم حد درجہ محنت کرتے ہیں، اس دنیا کے کامیابی کے پیچھے ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، کیا اللہ رب العالمین کی نظروں میں جو انسان کامیاب ہونے والا ہے، اللہ رب العالمین نے جو کامیابی کا اس کے لیے ہم کچھ محنت کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر فرمایا کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی انسان کامیاب ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب کون ہے؟ جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی انسان اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب ہے۔ آپ دنیا کی نظروں میں، آپ اس دنیا میں بہت بڑے جو ہے سکسیسفل انسان بن جاتے ہیں، بڑا کامیاب انسان بن جاتے ہیں، لیکن اگر آپ جو ہے آخرت کے معاملے میں اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی دنیا کی کوئی بھی کامیابی کچھ فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ رب العالمین آگے قرآن میں کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی جو متاع ہے، یہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر تم جتنا کما لو، یہ دنیا ہی دھوکے کی چیز ہے، یہ دنیا تمہیں عین موقع پہ دھوکہ دے دے گی۔ تمہارا اس دنیا کے اندر کتنوں بھی بڑا عہدہ مل جائے، تمہیں اس دنیا کے اندر کتنوں بھی بڑا منصب مل جائے، لیکن آخرت میں یہ کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ آخرت میں اگر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے، وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس انسان کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، کہ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہی اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی نظروں میں جو انسان کامیاب ہوتا ہے، ان کی کچھ صفات ہوتے ہیں۔ ہر ایک فیلڈ میں جو انسان کامیاب ہوتے ہیں اس کی کچھ صفتیں ہوتی ہیں، اور اسی صفت کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی نظروں میں جو انسان کامیاب ہوگا اس کی بھی کچھ صفات ہیں۔ ان صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو ہے ایمان کی درستگی اور عقیدے کی سلامتی۔ ایمان کی درستگی اور عقیدے کی سلامتی، یہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں آپ کو کامیاب کرے گا۔ اگر آپ کا ایمان مستحکم نہیں ہے، آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، اور ایمان لانے کے بعد آپ جو ہے عقیدہ توحید پر نہیں ہے، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے پہلے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ہوگا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عقیدے کو بھی درست کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم جو ہے کلمہ پڑھ لیے تو ہم جو ہے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، ہم جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ ہمیں جو ہے کامیابی کی ضمانت دے دے گا۔ نہیں میرے بھائیو، آپ ایمان لانے کے بعد عقیدے کی درستگی بڑا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ شروع سے لے کر 5 آیت کو پڑھیے جہاں پر تذکرہ فرمایا ہے، اسی بات کی طرف تذکرہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور پھر ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیتے ہیں، یہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 5ویں آیت میں کہا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان آیت کریمہ میں صفات بیان کی۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں صرف ترجمے اور تشریح کے ساتھ آخرات کے آگے چل رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لاتا ہے
ایمان لانے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں، آخرت پر ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یہ تمام ایمان جب لے آتا ہے تو یہی لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے، اللہ رب العالمین کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ کون لوگوں کو دیتا ہے؟ ان لوگوں کو دیتا ہے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ رب العالمین کے اوپر، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عقیدے کو درست کر لیتے ہیں، عقیدے کی اصلاح کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ایک دوسری صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب ہم کیسے بنیں اور اللہ کن لوگوں کو جو ہے کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ بہت ساری صفات ہیں، ایک دوسری صفت میں بیان کر رہا ہوں، وہ ہے کہ حرام مال سے اپنے آپ کو دور کر لے اور حلال کمائے، شراب نوشی کو چھوڑ دے، جوا بازی کو چھوڑ دے۔ اگر واقعتاً آپ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور کون ایسا انسان ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب نہ ہونا چاہتا؟ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی یہ تڑپ ہوتی ہے، ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ آپ جو ہے ضمانت دے رہا آپ کے سلسلے میں، کن لوگوں کے سلسلے میں؟ جو انسان حرام کمائی سے رک جائے اور حلال کمائی کی طرف راغب ہو جائے، حلال کمانے لگے، اپنے مال کی پرواہ کرنے لگے کہ میرا مال کہاں سے آ رہا ہے، ہم حلال کما رہے ہیں کہ حرام کما رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو شراب ہے، نشہ آور چیز ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ اللہ رب العالمین لوگوں سے، مومنوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہو سود نہ کھانا۔ اور سود کیسا ہوتا ہے کہ مال میں زیادتی کر کے آپ تھوڑے مال دے رہے ہیں اور اس میں جو ہے زیادہ لے رہے ہیں۔ اگر یہ صفت آپ کے اندر ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آگے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر رکھنا۔ اگر تم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف رکھو گے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم ربا کو چھوڑ دو، اگر تم سود کو چھوڑ دو اور اپنے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا کر لو، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ضمانت دیتا ہے لعلکم تفلحون، کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب انسان جو سود سے بچ جائے، جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہو جائے۔ یا اسی طریقے سے ایک دوسرے آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ رب العالمین مومنوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے انما الخمر والمیسر، کہ جو شراب ہے، جو جوا ہے، اور جو فال نکالنا، قسمت بازی کرنا ہے یا پھر بتوں کی عبادت کرنا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ شیطان کے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے، تم اس سے بچ جاؤ۔ فاجتنبوہ، تم اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم شراب پینے سے بچ جاؤ گے، اگر تم جو ہے نشہ آور چیز کو استعمال کرنے سے بچ جاؤ گے اور جوے بازی کرنے سے بچ جاؤ گے، قسمت بازی کرنے سے بچ جاؤ گے، بتوں کی عبادت سے بچ جاؤ گے، غیر اللہ کی عبادت سے بچ جاؤ گے، اللہ رب العالمین سرٹیفکیٹ دیتا ہے، اللہ رب العالمین گارنٹی دیتا ہے کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے اس بات کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ ان تمام صفات رذیلہ کو چھوڑ دے، وہ ان تمام صفات کو چھوڑ دے۔ بہت ساری صفت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ کچھ باتیں اور آپ حضرات کے سامنے کی جائے۔ ایک مختصر اور ایک جو ہے صفت آپ حضرات کے سامنے بیان کر کے اپنی رخصت لوں گا۔ وہ صفت ہے
بخالت سے بچا لینا. یعنی اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو انسان اللہ رب العالمین نے جتنا مال و دولت دیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا اور بخیلی سے بچ جانا, بخالت سے بچ جانا. اور یہ بخالت سے بچ جانا ایسی صفت ہے کہ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو بخالت سے بچا لیے گئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں تم خرچ کرو, اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دیا وہ خرچ کرو. اب میں یہاں پر رک کر ایک بات بیان کر دیتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی نظروں میں یہ بات رہتی ہے کہ جب امام جو ہے خطیب ایک بیان کرتا ہے کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, تو کیا ہم 24 گھنٹہ جو ہے صرف اللہ 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 کرتے رہیں, یا پھر جو ہم کچھ کاروبار بھی کریں, یا پھر دنیاوی مشاغل جو ہیں, دنیاوی کام جو ہیں اس کو کریں کہ نہیں کریں. یہ باتیں جو ہیں ذہن میں آتی ہیں. اس کو میں اس کی جو ہے کنفیوژن کو دور کر دیتا ہوں. یہ بات دیکھیے ایک چیز کیا ہے, واقعتاً ہمارا پیدائشی مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے. اب عبادت کیسی ہے کہ ہماری عبادت جو ہے پوری 24 گھنٹہ عبادت میں گزر سکتی ہے. وہ کیسے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گی اگر ہم شریعت کے اعتبار سے اٹھیں گے اور بیٹھیں گے. ہمارا چلنا پھرنا, بات کرنا, کھانا کھلانا, یہ تمام کے تمام چیزیں عبادت ہو سکتی ہیں. شرط یہ ہے کہ تمام کے تمام شریعت کے مطابق ہو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے مجامعت کرے, اگر کوئی انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو بھی وہ ثواب کماتا ہے, وہ بھی صدقہ ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا اللہ کے رسول, ایک انسان اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے, اپنے بشری تقاضے کو, بشری خواہش کو پورا کر رہا ہے, پھر اس میں اسے صدقہ کا ثواب کہاں سے مل رہا ہے اور یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, اگر یہی چیز, اسی چیز کو نکاح جو اس کی بیوی ہے اس سے نہ کر کے کسی اور سے کرتا تو گناہ ملتا کیا نہیں ملتا؟ اگر یہی غلط راستے پر کرتا تو گناہ ملتا کیا نہیں ملتا؟ آف کورس ضرور ملتا گناہ. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شریعت کے مطابق کر رہا ہے, اس واسطے اسے جو ہے اس میں بھی عبادت ہے, اس میں بھی ثواب ہے. تو ہماری پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر سکتی ہے. ہم جو تجارت کرتے ہیں, ہم جو کاروبار کرتے ہیں, ہمارا تجارت کرنا, کاروبار کرنا بھی جو ہے عبادت ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. کیسے؟ ہم تجارت اور کاروبار میں حلال کو اپنائیں, حرام سے رک جائیں, غلط راستے کی طرف تجارت نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں. اور تجارت کے سلسلے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے, بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے امیر تاجروں میں شمار ہوتا ہے ان کا. مکہ میں جب تھے, مکہ کے امیر ترین تاجروں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا. اور نماز کے سلسلے میں معلوم ہے اس کی سیرت کیا ہے, نماز صف اول کے نمازی تھے. اور آپ کے لیے بتلا دوں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت, فجر کی نماز کی حالت میں جب خنجر لگا, نماز جو مکمل کرانے والے صحابی تھے یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے نماز کو مکمل کرائی. یہ بالکل امام کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, یہ ایسے نمازی تھے. واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے, اس واقعے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی نظروں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اللہ آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ پیسے نہ کماؤ, اللہ آپ کو منع نہیں کرتا ہے کہ دنیا کی بشری تقاضوں کو پورا نہ کرو, نہیں منع کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ایک احادیث کو آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ آپ جو ہے تجارت نہ کر سکتے ہوں, کاروبار نہ کر سکتے ہوں, بشری تقاضوں کو پورا نہ کر سکتے ہوں, یا پھر دنیا میں اپنے بال بچوں کے لیے ٹائم نہ دے سکتے ہوں, کہیں نہیں منائے. اسی لیے اللہ کی نظروں میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیجئے. اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو انسان بخالت سے بچا لیا گیا یہی لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں, اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب ہے. بخیلی سے بچا لینا بہت بڑی چیز ہے,
ایک انسان اگر بخالت سے بچ جاتا ہے، آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس پیسے لاکھوں کے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کروڑوں کے ہوتے ہیں، لیکن بخیل ہم اتنے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کبھی بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں کبھی بھی دیتے نہیں ہیں، چاہے مسجد کی بات ہو، مدرسے کی بات ہو، کار خیر کی بات ہو، پھر ہم جو اس میں سب سے پیچھے رہتے ہیں، اور عیش و عشرت کی بات ہوتی ہے ہم سب سے آگے رہتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان بخالت سے بچا لیا گیا وہ انسان اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ایک صفت جو اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہمیں کامیاب کر دیتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم بخالت سے بچ جائیں، بخالت سے بچ جائیں۔ اور اس سلسلے میں ہم جو ہے سیرت کو جب پڑھتے ہیں، تاریخ کی کتابوں کو جب اٹھاتے ہیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کا لقب جو تھا غنی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی سیرت کو آپ پڑھیے معلوم چلے گا کہ جب جیش اسرا کی بات آتی ہے، غزوہ تبوک کی بات آتی ہے، کتنے مال دولت اللہ رب العالمین کے قدموں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، کتنے مال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت میں حلال کمانے سے نہیں روکتی، اللہ نے حلال کمانے سے نہیں روکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کمانے سے نہیں روکا، حرام کمانے سے روکا ہے۔ حرام کی کمائی ہمارے لیے جائز نہیں، حلال طریقے سے کما سکتے ہیں، اور ایک ایسی صفت ہے، حلال طریقے سے کمانا ایک ایسی صفت ہے کہ اس انسان کو اللہ کی نظروں میں کامیاب کر دیتا ہے، اللہ کی نظروں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ میں 2-3 صفتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ سب سے پہلی صفت جو ہے اللہ کی نظروں میں اگر کامیاب، اللہ کی نظر میں کامیاب کون انسان ہے؟ جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان اللہ کی نظروں میں کامیاب ہے۔ اور ایسے لوگوں کی صفات کیا ہے؟ ایک اللہ پر ایمان لانا، دوسری عقیدے کی درستگی ہے، تیسری چیز کیا ہے کہ حرام کمائی سے بچ جانا، شراب نوشی، دیگر یہ فحاشی بریانی کے جو کام ہیں اس سے بچ جانا، اسی طریقے سے بخالت سے بچ جانا۔ یہ ایسی صفات ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین کی نظروں میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اب میں انہی چند باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، بار الہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔